بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شریف فاطمۃ الزہرا فی القرآن، مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامد اللہ کی تالیف شدہ کتاب ہے۔ یہ کتاب در حقیقت ان قرآنی آیات کا مجموعہ ہے جو حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ مرجع علی قدر نے ان آیات کو کتب عامہ کی روایات سے ثابت کیا کہ یہ تمام آیات اہل بیت اور خصوصاً حضرت زہرا مرضیہ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، کہ بے شک خداوند عالم نے منتخب کیا ہے، چن لیا ہے جناب آدم علیہ السلام کو، جناب نوح علیہ السلام کو، جناب ابراہیم کی آل اور جناب عمران علیہ السلام کی آل کو تمام عالمین پر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت عموماً انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ اولاد کے لیے بیان کی جاتی ہے، بالخصوص جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب عمران علیہ السلام کی آل کی، اس لیے کہ ان دونوں کی اولاد کو، ان کی آل کو عالمین پر فضیلت دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آغا علامہ بحرانی نے ثعلبی سے، اور انہوں نے ابی اسحاق سے، انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے احمد بن محمد ابراہیم نیساپوری سے، انہوں نے ابی وائل سے روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ قرأت فی مصحف عبداللہ ابن مسعود، میں نے عبداللہ ابن مسعود کے مصحف میں پڑھا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اس سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا لیس معنی ثبوت آل محمد فی مصحف عبداللہ ابن مسعود من القرآن۔ اس میں مراد، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد آل محمد علیہ السلام ہے۔ مضمون روایت یہ ہے کہ جس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، جناب عمران کی آل کو عالمین پر فضیلت دی گئی ہے، اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی آل کو، جن کی اولاد کو جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ نسل میں قرار دیا گیا ہے، اسی لیے ان پر فضیلت دی گئی ہے۔ آل جو ہے اوہیل سے نکلا ہوا ہے، اس کی تصغیر اہل سے نکلا ہوا ہے، اس کی تصغیر چونکہ اوہیل ہوتی ہے، اسی لیے علماء اہل بلاغت نے اس کو اہل سے مانا ہے۔ اور آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ آل شرف دنیاوی اور اخروی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور اہل عام ہے، یعنی دیگر چیزوں سے کے لیے بھی استعمال، اہل قریہ، اہل وطن، یعنی زیرو اور غیر زیرو دونوں کے لیے اہل استعمال ہو سکتا ہے، لیکن آل ہمیشہ جب بھی استعمال ہوگا وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوگا، چاہے شرف دنیاوی ہو چاہے شرف اخروی ہو۔ پیغمبر اسلام نے 3 لفظیں قرآن مجید میں خاندان کے اعتبار سے استعمال کی گئی ہیں، آل، اہل اور اطرت۔ جب پیغمبر اسلام دنیا سے جانے لگے تو جانے سے پہلے آپ نے یہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت و اہل بیتی، میں اب تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید، دوسرے اپنے اہل بیت اور ان کی پاکیزہ اطرت کو، اپنی پاکیزہ اطرت کو۔ یہاں پر پیغمبر اسلام نے اطرت اور باغ ذریت بھی استعمال کیا ہے، لیکن
اطرت کا لفظ خاص ہے، یعنی اس میں عام نہیں ہے، ذریت میں تمام اولاد کو شامل کیا جائے گا، چاہے معصوم ہو چاہے غیر معصوم ہو، لیکن اطرت کے لیے تو علماء نے بیان فرمایا کہ اطرت کا تعلق جو ہے صرف معصومین علیہم السلام سے، اس میں جناب صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ بھی شامل ہیں، یعنی پیغمبر اسلام نے یہ بیان فرمایا کہ اطرت عدیل قرآن ہے، اطرت ہم پلے قرآن ہے، لہٰذا جس مقدار میں تمہیں قرآن مجید کو تسلیم کرنا اور قبول کرنا ضروری اور واجب اور لازم ہے، اسی اعتبار سے اطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور محبت اور ان کی امامت اور ان کی خلافت کو بھی قبول کرنا ضروری ہے۔ اور اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہم میدان محشر میں سب سے پہلے نہ آئیں گے، اور اس کے بعد قرآن مجید لایا جائے گا، اور قرآن مجید لایا جانے کے بعد ہم تمام لوگوں سے سوال کریں گے، یعنی پہلے ہم آئیں گے، قرآن مجید آئے گا، اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام آئیں گے، پھر ہماری امت آئے گی، اور ہم اپنی امت سے قرآن اور اہل بیت کے بارے میں سوال کریں گے، آخر تم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا سلوک روا رکھا۔ لہٰذا ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار علیہ السلام ہونا چاہیے۔ اس سے مراد کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن بے عیب اور لا ریب کتاب ہے، اس لیے جو اس کے وارث اور اس کے ذمہ دار، اس کے معلمین ہوں گے وہ بھی لا ریب اور بے عیب ہوں گے۔ قرآن میں ہر نطق، ہر خشک و تر موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کے اندر بھی ہر خشک و تر جاننے والے موجود ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں احصاء کر دیا ہے۔ دوسری آیت میں موجود ہے وَذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور ان کی پاک و پاکیزہ ذریت کو بعض کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، اور خداوند عالم سمیع علیم بھی ہے۔ اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ آیا اس آیت سے مراد کیا ہے، تو پیغمبر اسلام نے روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا، روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ قاسم انہوں نے فرمایا محمد ابن سعدوی سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن احمد سے، انہوں نے حسن ابن بندار سے، انہوں نے ابی القاسم جعفر ابن محمد سے، انہوں نے یعقوب سے، یہاں تک کہ روایت نقل کرتے ہوئے بصری سے محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اور یہاں تک کہ قال، امام نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہدی الی بنتہ فاطمہ سلام اللہ علیہا خادمہ واوصاها بها الی ان قال فقالت فاطمہ یا رسول اللہ علی یوم علی یوم وعلیہا یوم۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ پیغمبر اسلام نے ایک خادمہ کو ہدیے کے طور پر دیا، تو پیغمبر اسلام کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے ہے، اور ہم جو ہے ہم اس خادمہ کو آپ کی طرف سے قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں روایت موجود ہے کہ اس آیت سے مراد جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی پاک و پاکیزہ ذات ہے، جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ذریۃً بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، اس سے مراد جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ ذات ہے، پاکیزہ اولاد ہے، ان کی پاکیزہ ذریت ہے جن کو یہ فضیلت دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔